السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. اعلی ایوانوں میں اشک باری، پھر عدالتوں کا قیام بھی. دور حکومت میں بذریعہ فوجی عدالتیں ٹرائل اور سزائیں، مگر انہی عدالتوں کے خلاف اعلی عدالت میں درخواست بھی. سیاست کھلے تضاد کا دوسرا نام ہے. آج تحریک انصاف جن فوجی عدالتوں کے خلاف ملک کی اعلی عدالت کے روبرو ہے، کل تک انہی عدالتوں کی وکالت میں سینہ تان کر کھڑی تھی. تحریک انصاف دور حکومت میں 29 افراد کی فوجی عدالتوں سے سزا کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی درخواست میں وفاق پاکستان، سابق وزیر اعظم، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، سابق DG/ISI جنرل فیض حمید، جیک برانچ اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے رجسٹرارز کو فریق بنایا گیا ہے. سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں 29 شہریوں کو فوجی عدالتوں سے دلوائی گئی سزائیں ختم کی جائیں. عدالت قرار دے کہ چیئرمین PTI جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سابق DG/ISI فیض حمید نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے خلاف قانون شہریوں کو اغوا کیے رکھا. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 29 شہریوں کو غیر قانونی طور پر سزائیں سنانے پر سابق وزیر اعظم، سابق آرمی چیف اور سابق DG/ISI کے خلاف کارروائی کی جائے، سزاؤں کا ریکارڈ طلب کیا جائے اور ہائی کورٹس کے رجسٹرارز کو بھی متعلقہ ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے. درخواست کے مطابق ایک شہری کو 2020 میں سزائے موت، ایک کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی. تعجب یہ کہ جس سابق وزیر اعظم کو اس درخواست میں فریق بنایا گیا ہے وہ آج خود اسی پروسیس سے گزر رہا ہے. آج تحریک انصاف کے لیے فوجی عدالتیں ناقابل قبول ہیں جو کل تک سپیڈی جسٹس کی غماز تھیں. کل تک تحریک انصاف ان کورٹس کو جسٹیفائی کر رہی تھی. آج اسٹیبلشمنٹ کے پاس ملٹری ٹرائل کے ٹھوس دلائل موجود ہیں. اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، اسٹینڈنگ کورٹس ہیں، یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھیں اور موجود تھیں. ان اسٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے. ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہے جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے. اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں، قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسیس کو پوری جانچ بین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے. ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بنائے تو وہ بنا سکتا ہے لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جھٹلا سکتا. آج ایک بار پھر ملزم سویلین عدالتیں فوجی، مگر اکثر سیاسی جماعتیں دانستہ چپ ہیں یا پھر حامی ہیں. مگر تحریک انصاف نے ملٹری ٹرائل کے اس حکومتی اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو وہ شہری اور سیاسی حقوق کے ان بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرے گی کہ جس کی وہ دستخط کنندہ ہے، جس کا جواب پاک فوج دے چکی ہے. DG/ISPR بارہا یہ موقف دہرا چکے ہیں کہ ملٹری کورٹس کا قیام کسی طور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب جن کی یہ درخواست ہے. کرنل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہل تو فرمائے دیجیے گا کہ آپ نے جو یہ چیلنج کیا ہے سویلین کنوکشنز کو بائی آرمی کورٹس جو عمران خان کے دور میں تحریک انصاف کے چیئرمین کے دور میں کی گئیں، انڈر واٹ سیکشن، کون سے سیکشنز ہیں وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے جس کے اندر یہ 29 سویلینز ٹرائی ہوئے؟ ایکچولی ہم پرنسپلی وی آر اگینسٹ دی ٹرائل آف سویلین بائی دی ملٹری کورٹس، لیکن ہم نے اور میں نے ہی چیلنج کیا یہ جو 29 سویلین تھے. پہلے ہمیں پتہ چلا 25 سویلین ہے، جب وہ پریس میں خبر آئی تو پھر اور 4 سویلین جو اڈیالہ جیل میں تھے انہیں ہم سے رابطہ کیا، ان کا بھی ریکارڈ ہم نے منگوایا اور ان کو بھی سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل کر کے خان صاحب کے دور حکومت میں سمجھتا ہوں خان صاحب ہیز نو مورل ویلیو اور مورل پاور ٹو مورل فائبر ایون ٹو اپیئر بفور دی سپریم کورٹ کہ آپ اپنے دور میں 29 بندوں کا آپ نے ٹرائل کیا، ان میں سے 3 کو سزائے موت دی گئی اور آپ حیران ہوں گی کہ ان تینوں کو تو اور ان 29 میں سے 25 کو تو کوئی کونسل بھی نہیں انگیج کرنے دیا گیا
اور سپریم کورٹ اس پہ ججمنٹ دے چکی ہے کہ آپ ان کی فیملی ممبرز کو بھی بتائیں گے، ان کی فیملیز کو بھی نہیں پتا سر آرمی ریگولیشنز 1954 کے تحت تو تمام تر پروٹیکشن دی جاتی ہے، تمام تر ملزمان کو تمام پروٹیکشن ہے، تو ادھر کیوں جب آپ کہتے ہیں آرمی کے اندر جو ٹرائل آرمی کے تحت ہوتا ہے اس کے اندر کمپلیٹ پروٹیکشن ہوتی ہے، ملزم کو پورا حق ہوتا ہے اپنے کونسل مرضی کا لانے کا، اپنی فیملی سے رابطہ کرتا ہے، اس کو ریکارڈ فراہم کیا جاتا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں جو 29 ٹرائل ہوئے اس میں ان کی فیملیز کو نہیں پتا تھا، ان کو کوئی کونسل بھی نہیں دیا گیا، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی کسی عدالت میں درج نہیں ہے، ان کو کسی عدالت نے ٹرانسفر بھی نہیں کیا۔ دیکھیں نا آج کل جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، ان کو ایٹی اے کورٹ نے ٹرانسفر کیا، اور ٹرانسفر کرنے کے بعد آرمی نے یہ ان کا حصہ ہے ابھی بھی سر، یہ پہلے سیشن کورٹس کے اندر چارج ہوں گے ملزمان، تو پھر آگے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں کہ ان کا اسپیشل کورٹس میں ہو۔ مگر سر 2-3 سوال ہے۔ پہلا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے کون سی دفعات یا کون سے سیکشنز جو ہیں وہ بائی اینڈ لارج یوز ہوئے ہیں ان 29 ملزمان کے خلاف؟ وہ 11 اور 13 ہیں جس کے اندر مینڈیٹری ہے کہ پہلے آپ ایف آئی آر درج کرائیں گے، اور ایف آئی آر کے بعد پھر جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے یا سیشن جج ہے وہ ٹرانسفر کرے گا۔ نہ تو ان 29 بندوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوئی، نہ ہی یہ کسی طریقے سے ٹرانسفر کیے گئے۔ یہ وہ لاپتہ لوگ تھے جو ان کی کسٹڈی میں تھے۔ اور میں ایک اور چیز ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ آرڈر پاس کیا 22 پچھلے سال جب خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا یہ تمام لوگ جو ان کے لاپتہ ہیں، جس میں مدثر نارو ایک جرنلسٹ ہے، انہوں نے کہا یہ میرے تمام آرڈر کیبنٹ کے سامنے رکھے جائیں اور پرائم منسٹر کو پڑھائے جائیں۔ اور جب اس نے کہا کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ پرائم منسٹر ہمیں تسلی کرائیں کہ کدھر ہیں یہ لوگ اور کیا آپ نے کارروائی کی ان کی ریکوری کی، جب حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اطہر من اللہ صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ کرمنل پروسیڈنگ شوڈ بی انیشیٹڈ اگینسٹ دی پرائم منسٹر اینڈ دی اگینسٹ انٹائر کیبنٹ۔ وہ آرڈر میں نے اس میں لگائے ہوئے۔ اب بجائے ان کو ریلیز کرنے کے یا ان کو ٹریس کرنے کے، یہ 29 لوگ جو کسی اور کی کسٹڈی میں تھے ان کا ٹرائل کر دیا گیا اور ان کی فیملی کو بھی نہیں بتایا گیا۔ آرمی ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا، جو آرٹیکل 10 ہے آئین کا اور 10A اس کو وائلیٹ کیا گیا۔ 10A ڈیو پروسیس آف فیئر ٹرائل کی خلاف ورزی بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ سر اب مجھے ایک اور بات بتائیے گا، اب آپ نے اس کو چیلنج تو کیا ہے سپریم کورٹ میں، مگر 9 مئی کا جو واقعات ہیں، 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان میں اور ان 29 لوگوں میں کیا قدر مشترک ہے یا کیا مختلف ہے؟ نہیں، یہ دے آر ڈفرنٹ پیپل۔ اس میں کوئی ایک جرنلسٹ ہیں ادریس خٹک صاحب، اسی طرح کو 3 ریٹائرڈ افسر ہیں آرمی کو، ان کو بھی گھروں سے حسن عسکری بھی ایک سول انجینئر تھا، غالباً ایک میجر جنرل کا بیٹا۔ مگر سر میں لسٹ دیکھ رہی تھی، ہاں اس کو بھی 5 سال کی سزا ہو گئی سر، مگر میں یہ دیکھ رہی تھی اس کے اندر سے جیسے اندازہ لگائیں سر بہت مجھے موقع دیجیے، بریگیڈیئر رضوان، میجر سیف اللہ بابر، جنرل جاوید اقبال، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسپیوناج کے چارجز پہ ہیں، فار شیئرنگ سیکرٹس ود دا اینمی اور گیونگ انفارمیشن ٹو دا اینمی کنٹری اور ایجنسیز۔ اسی لیے اس کو سفٹ تھرو کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ کون سے لیجٹ کیسز ہیں، کون سے لیجٹ نہیں ہیں۔ نہیں، وہ جو بریگیڈیئر دیکھیں، وہ جو بریگیڈیئر رضوان کا کیس ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے ان 29 لوگوں کو ٹریس آؤٹ کیا ہے، 2 انوسینٹ سیولین تھے جن کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں تھا، جن کے خلاف کو کیس کہیں رجسٹر بھی نہیں ہوا اور جن کو کسی عدالت میں پیش بھی نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو خفیہ ٹرائل کر دیا گیا۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے، اس میں چند لوگ ایسے ہیں جن کی ہائی کورٹ میں رٹ چل رہی تھی، وہ لاپتہ تھے، ہائی کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیا گیا کہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، اور اس دوران ان کو ٹرائل کر دیا گیا۔ یہ ظلم ہے نا کہ آپ ہائی کورٹ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ یہ بندہ آپ کے پاس ہے، آپ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں آپ کا افسر کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، اسی دوران اس کا ٹرائل ہو گیا، اس کو 11 سال سزا دے کے آپ نے بھیج دی۔ اسی طرح ایک ایڈوکیٹ ہے ناظم ایڈوکیٹ، گجرانوالے سے اغوا کیا گیا۔ یہ سب کچھ تحریک انصاف کے چیئرمین جب وہ وزیر اعظم تھے ان کے علم میں تھا؟ جی ان کے دیکھیں، یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا، جو بھی سول کا ٹرائل ہوتا ہے اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کنکرنس دیتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اطہر من اللہ صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس از دی ریسپانسبلٹی آف دی فیڈریشن اینڈ فیڈریشن مینز دی پارلیمنٹ، دی پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ آل مائی آرڈر شوڈ بی پلیس بفور دی پرائم منسٹر، اور کیبنٹ میں رکھیں، اور ساتھ لیکن اس کے باوجود جب ریپلائی نہیں آیا نیکسٹ ڈیٹ پہ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر طلب کیا پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر شوڈ پرسنلی اپیئر بفور دی کورٹ، لیکن اس وقت تک خان صاحب کی گورنمنٹ جا چکی تھی۔ پھر شہباز شریف صاحب پیش ہوئے، انہوں نے ان سے بھی گارنٹی لی کہ آپ بتائیں آپ نے کیا سٹیپ اب تک لیے،
اور ان کے بارے میں تو انہوں نے لکھا کیونکہ انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا، انہوں نے لکھا کہ کرمنل پروسیڈنگ شوڈ بی انیشیٹڈ اگینسٹ ہم، اور اس کی کیبنٹ کے خلاف. اچھا، اب آئرنی آف ٹائم دیکھیے کرنل صاحب کہ جس چیز کو نظر انداز کیا تب کے وزیر اعظم نے، آج ان کو انہی عدالتوں کا سامنا ہے جس کے خلاف وہ عدالت میں ملٹری کورٹس کے خلاف بھی 9 مئی کے واقعے کے اوپر انہوں نے کسی کورٹ کے آرڈر کو مانا نہیں ہے خان صاحب نے اپنے دور میں. جی، سو آئی مین دس از ایبسولوٹ آئرنی. بیٹے کا جرم. جی سر، بٹ سوال ابھی یہ ہے کہ انہوں نے حسن عسکری کے ٹرائل کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھائے ہیں، اور کیونکہ اس ملک میں ہم نے 2015 میں 21ویں ترمیم بھی دیکھی ہے، 2 سال بعد سن سیٹ کلوز بھی دیکھا، 23ویں ترمیم بھی دیکھی جدھر ایک کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا ملٹری کورٹس کو، وچ از ناٹ ان پلیس ٹوڈے. سو اب یوم سیاہ یعنی کہ 9 مئی کے واقعات میں جن لوگوں کا انکلوڈ کیا گیا ہے، اب جن کا ٹرائل ہوگا وہ ملٹری کورٹس میں ہوگا. سر سمجھائیے گا ذرا. جی بالکل. گورنمنٹ نے ابھی دیکھیں نا، گورنمنٹ نے ابھی پالیسی بنائی. آرمی ایکٹ میں ایک پروویژن موجود ہے، بیسک جو آرمی ایکٹ تھا انگریز کا بنا ہوا، اس میں یہ پروویژن نہیں تھی. یہ ایوب خان لے کر آئے، یہ بھی میں نے خان صاحب کے نالج میں لے کر آیا. آئی میٹ خان صاحب مائی سیلف کہ یہ 21D جو آرمی کا ایوب خان پروویژن لے کر آیا، آپ اس کو ڈیلیٹ کریں. انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی اس وقت، کیونکہ وہ کسی اور ہوا میں تھے. اور بعد میں جب یہ ٹرائل اب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر خود ہی خفیہ ٹرائل انہوں نے کروائے، ٹرانسپیرنٹ نہیں کروائے. اب تو گورنمنٹ نے دیکھے نا، گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا اور آرمی ایکٹ کے مطابق ان کو کونسل فراہم کیا جائے گا. ان کی فیملی کی ملاقات انہوں نے کروا دی. لیکن خان صاحب نے یہ جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ان کو وائلیٹ ہوا ان کے دور میں. ظاہر ہے باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دیور آن 1 پیج، ایک پیج پہ تھے، اس لیے ان کو پرواہ ہی نہیں تھی. دے تھاٹ کہ کوئی ہم سے پوچھے گا بھی نہیں. دیکھیں نا اس طرح نہیں ہوتا. مگر آج ان سب کا یہی مدعا ہے، آج یہی مدعا ہے جس کے اندر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا بھی سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں کہ وہ شفافیت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب آپ کی انسٹالیشنز بھی ملٹری ہوں، کمپلیننٹ بھی ملٹری ہو، آپ کا پروسیکیوشن بھی ملٹری ہو، تفتیش بھی ملٹری ہو، ایپیلیٹ بھی ملٹری ہو، تو بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق سوال اٹھ جائے گا. سو اس مدعے کے ساتھ وہ گئے ہیں. لیکن آئی ایگری ود یو کہ دیکھیں ان کا ایک سٹینس ہے وہاں پر. ناٹ ود می سر، ود دیم بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. ہاں، میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب جب سپریم کورٹ میں یہ چیلنج کرنے گئے ہیں تو خان صاحب پہلے یہ جواب دیں کہ ان کے دور میں یہ 29 ٹرائل کس قانون کے تحت ہوئے، اور اس سے دوران کیوں نہیں ان کو کونسل دیا گیا، ان کی فیملی کو کیوں نہیں اطلاع دی گئی. اور اس وقت میں بڑا احترام ہے مجھے چودھری اعجاز احسن صاحب کا اور کھوسا صاحب کا، یہ کہاں پر تھے اس زمانے میں جب یہ ٹرائل ہو رہے تھے، جب یہ لاپتہ افراد کے کیسز عدالتوں میں چل رہے تھے. انہوں نے کبھی آواز اٹھائی؟ آج تک انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. آج تک یہ عدالت میں کسی جگہ انہوں نے نہیں کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی یہ 29 لوگ ہیں. اب جب ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ خان صاحب پہ کیس بننے لگا ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ اگر خان صاحب نے اپنی پارٹی میں ایک بات ڈال دی کہ آئی ایم دی ریڈ لائن. ریڈ لائن افراد نہیں ہوتے، ریڈ لائن ریاست ہوتی ہے یا آئین اور قانون ہوتا ہے. اور خان صاحب نے کہا یہ ریئیکشن ہوا ہے اور ریئیکشن دوبارہ ہوگا. تو خان صاحب کیا چاتے ہیں؟ اداروں پہ ٹھیک ہے. یہ تو سر یہ تو آپ نے کھلا تضاد ہائی لائٹ کر دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جو کانسٹیٹیوشنل کور 21ویں ترمیم نے دیا تھا وہ آج تو ان پلیس ہے نہیں. تو اب جو 9 مئی کے ملزمان ٹرائی ہوں گے وہ ملٹری کورٹس میں تو نہیں ہوں گے، وہ تو پھر کورٹ مارشل ہوں گے اکارڈنگ ٹو دا آپ کا آفیشل سیکریٹس ایکٹ جو ہے. ایم آئی کریکٹ؟ آواز نہیں آ رہی سر. آپ کو میری آواز آ رہی ہے کرنل صاحب؟ کرنل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی. کرنل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کرنل صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. کیونکہ پہلے سیگمنٹ میں تشنگی رہ گئی تھی، آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی ایکٹ کے مطابق 4 قسم کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں: ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل، جنرل کورٹ مارشل، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور سمری کورٹ مارشل. اور ایپیلیٹ یعنی کہ اپیل کا فورم بھی آرمی کے سامنے ہی ہوتا ہے. ریٹ پٹیشن کے لیے ملزمان جو
मुजरिम अगर बन जाएं तो फिर वो हाई कोर्ट जरूर जा सकते हैं। नाज़रीन, इधर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक होगा। सेक्शन 2 जो है वो बहरहाल कहता है कि हाजिर सर्विस मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं उनको ट्राई किया जाएगा, लेकिन सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 और डी के मुताबिक वो लोग जो अदरवाइज जिन पे आर्मी एक्ट लागू नहीं होता, यानी कि सिविलियंस, दे कैन बी बॉट अंडर द एक्ट एंड ट्राइड अंडर द एक्ट इफ दे आर एक्यूज्ड और चार्ज्ड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। इसके लिए भी आपको सेशन कोर्ट से चार्ज होना जरूरी है, जिसको अभी कर्नल इनाम रहीम कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के दौर में ऑफिशियल एफआईआर नहीं कटी और सेशन कोर्ट से चार्ज नहीं हुए, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ इन 29 लोगों का, जिसके लिए वो दरख्वास्त गुजार हैं और सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात अभी थमी नहीं, शुरू हुई हैं। आला अदालत में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दहशतगर्दी के 3 मुकदमात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। साबिक वजीर आजम को बैक वक्त कई संगीन मुकदमात का सामना है। आज सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के इस मुकदमे में साबिक वजीर आजम को नामजद करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में कत्ल के मुकदमे में एफआईआर दर्ज करने और वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त में 15 जून के हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील करने की इजाजत तलब की गई थी और केस को मनसूख करने की इस्तदा की थी। उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल आज 2 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की और चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा पढ़ के सुनाया और कहा कि मकतूल वकील अब्दुल रज़ाक शर के बेटे ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। लतीफ खोसा की जानिब से इसरार किया गया कि उनके मौक्कल की जान को खतरा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मजीद रिलीफ चाहिए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त कर लीजिए। लतीफ खोसा ने कहा कि चीफ जस्टिस से हम मिलते हैं तो हमारे खिलाफ खबरें लग जाती हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए अटॉर्नी जनरल को साथ ले जाया करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना और अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सरकारी वकील से मुकदमे की तफसीलात तलब कर ली हैं। अब्दुल रज़ाक शर को 6 जून को क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर नामालूम हमरा आवरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मकतूल वकील के बेटे ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि उनके वालिद को साबिक वजीर आजम के कहने पर कत्ल किया गया और इस बात की निशानदही करते हुए उनके वालिद ने पीटीआई के सरबराह के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत एक और दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में जोर दिया गया कि कत्ल की वारदात में उन्हें साबिक वजीर आजम और जमात के दीगर अफराद के मुलव्विस होने का पुख्ता यकीन है। साबिक वजीर आजम के खिलाफ कत्ल का यह मुकदमा संगीन नौयत की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा मुकदमा तोशाखाना से मुतल्लिक है, जिसका 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना दिया गया है। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में लिखा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि फ्रीकैन के दलाइल से जाहिर है कि ट्रायल कोर्ट ने तफसीलात में जाए बगैर फैसला दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में मरकजी कानूनी मसाइल हल हुए बगैर ही रह गए। मुनासिब होगा कि ट्रायल कोर्ट दरख्वास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसला करे। अदालत ने फैसले में यह लिखा है कि केस की ऑथराइजेशन समेत 8 सवालात के जवाब जानना जरूरी है। ट्रायल कोर्ट ने कम वजूहात के साथ दरख्वास्त मुस्तरद की। अहम कानूनी सवालात और इशूज हल तलब रहे। अदालत ने हुक्म दिया कि ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला करे। ट्रायल कोर्ट के 5 मई फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। नाजरीन, दरख्वास्त में कहा गया था तब कि सेशन कोर्ट तोशाखाना केस में जो फौजदारी कार्रवाई का केस चला रहा है वो केस काबिल समाअत ही नहीं है। तकनीकी बुनियादों पर एतराजात उठाए गए थे कि इलेक्शन कमीशन ने ये शिकायत दर्ज कराई कि जबकि वो मजाज अथॉरिटी ही नहीं, और अगर मजाज अथॉरिटी शिकायत दर्ज कराए तो ही सेशन कोर्ट को ट्रायल का इख्तियार है। दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि गुज़िश्ता रोज ही साबिक वजीर आजम ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया था और तोशाखाना केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की पिटीशन दायर की थी, और आज टेम्पररी ही सही ये रिलीफ उनको जरूर मुहैया की गई है। और आज ही के दिन साबिक वजीर आजम की तीसरी बड़ी पेशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 3 केसेस की समाअत हुई। एटीसी ने पीटीआई चेयरमैन की दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 10 जुलाई तक तौसी कर दी है और उन्हें शामिल तफ्तीश होने की हदायत दी है, जबकि 5 लाख रुपए मचलकों के एवज पीटीआई चेयरमैन की तोशाखाना नैब केस में 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। सियासी मुस्तकबिल, रियासत की बदएतमादी, कत्ल समेत कई संगीन मुकदमात हैं जो साबिक वजीर आजम को जिनका सामना है, और बहुत से दरिया हैं जो अभी उन्होंने अबूर करने हैं। लेकिन इसके ऐन बीच में हुकूमत वक्त के नेफेरियस डिजाइन जो हैं
they're also touching new heights. حکومت نے صدر پاکستان عارف الوی کی ملک میں غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. صدر پاکستان عارف الوی کل تک حج کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک تھے. ان کی جگہ چیئرمین سینٹ سابق سنجرانی قائم مقام صدر. حکومت نے قائم مقام صدر مملکت کے دستخط کردہ آرڈیننس کے ذریعے قومی احتساب بیورو کے قانون میں رات گئے مزید ترامیم کر دی ہیں، جس کے بعد نیب کو عدم تعاون پر مشتبہ افراد کو حراست میں لینے کی اجازت بھی مل گئی ہے. وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی اجازت مل گئی ہے. سابق سنجرانی کے دستخط کردہ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمری کے پیرا 6 میں وزیر اعظم کا مشورہ منظور کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے مزید نصف شب میں جب یہ دستخط کیا، جس کو مڈ نائٹ آرڈیننس کہا جا رہا ہے، جسمانی ریمانڈ کی مدت میں بھی 15 روز جو ہے اس میں ایکسٹینشن دے دی گئی اور 30 روز تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. جبکہ اٹس جسٹ فینٹاسٹک، کیونکہ یہی موجودہ حکومت تھی جو اپوزیشن میں رہتے ہوئے قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں کی گئی حالیہ ترمیم کے تحت جسمانی ریمانڈ کی مدت 90 روز سے کم کر کے 14 روز اس نے کر دی تھی. اور کیونکہ ایک ٹائم سفر کیا تھا انہوں نے خود بینگ ان اپوزیشن، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس جب جاری ہوتا ہے تو صدارتی آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس سے قبل قومی اسمبلی اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا اور یہ آرڈیننس رات گئے جو ہے اس کو نکال دیا گیا، جاری کر دیا گیا. گزشتہ برس ذہن میں رکھیے جون 2022 میں یہی موجودہ اتحادی حکومت نے نیب آرڈیننس میں 27 اہم ترین ترامیم متعارف کروائی تھیں، لیکن صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اس کی منظوری نہیں دی تھی اور منظوری نہ ملنے پر بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کر لیا گیا تھا اور بعد میں اسے نوٹیفائی کر دیا گیا تھا. اور بل منظور ہونے کے بعد نیب نے تحریک انصاف اور پی ڈی ایم حکومتوں میں نیب آرڈیننس میں کی گئی ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کی تھی. نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ حالیہ نیب ترامیم سے وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری نے فائدہ اٹھایا ہے. نیب ترمیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں آصف علی زرداری صاحب کے قریبی ساتھی انور مجید اور ان کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، amongst many others in the government right now. گزشتہ برس 31 اگست کو پھر سابق وزیر اعظم نے حکومت کی جانب سے نیب ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. یہ مقدمہ اب بھی ایز وی اسپیک اعلی عدالت میں زیر سماعت ہے. تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ترمیم کرنے والوں نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے نیب قانون کا حلیہ ہی بدل دیا ہے، سیلف سرونگ لیجسلیشن سو ٹو سے. لیکن یہ ہمارے نظام کا المیہ ہے ناظرین کہ جن بلند و بالا ایوانوں میں قانون بنائے جاتے ہیں انہی ایوانوں کی دیواروں میں قوانین کو چنوا دیا جاتا ہے. ضرورت پڑنے پر قوانین کی شکل بگاڑی جاتی ہے اور قوانین کی اصل روح مسخ بھی بآسانی ہو جاتی ہے. موجودہ دور حکومت میں ایک نیب چیئرمین ضمیر کی آواز سننے پر گھر چلے گئے. سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے کہتے ہوئے استعفیٰ دیا کہ کچھ چیزیں کرنے کا کہا جاتا ہے بار بار جو میرے لیے ناقابل قبول ہیں. نیب سیاسی نظام کے اس پہلو کی زندہ مثال ہے کہ جہاں صرف چہرے بدلتے ہیں مگر کام ایک ہی لیا جاتا ہے. ہمارے ہی پروگرام میں سابق چیئرمین نیب شاہد عزیز موجود تھے. وہ مشرف دور کے نیب چیئرمین تھے. اس ادارے کو تب کس طرح پولیٹیکلی یوز کیا جاتا تھا، احوال سن لیجیے. انہوں نے کہا کہ میری حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی کرپشن کی پرانی داستانیں ہیں، جن کو اگر تم اس وقت چھیڑو گے تو میری گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہو جائے گی، اکانومی کولیپس ہو جائے گی اور غریب آدمی کا اس ملک میں بہت نقصان ہوگا، تو تم الیکشن تک ان چیزوں کو مت چھیڑنا. ایک فیصل صالحات صاحب کا نام بھی لیا. پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کے کیسز کو نہیں کھلنے دیا. سیاسی جو ہے انسٹیبلٹی آئے گی تو اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں. جی. اور آپ کو چھوڑنا پڑا. جی ہاں. دہائیاں گزری، نیب کا تعارف یہی رہا. دلچسپ بات یہ کہ سیاسی جماعتوں نے نیب کو پاؤں کی نوک پر بھی رکھا، سر آنکھوں پر بھی اٹھا کر رکھا، مگر نیب کا تعارف نہ آج بدلا نہ کل. چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے بھی کیسز بنوائے. ایک نیب اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے. نیب بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے. نیب کالا قانون ہے. صرف اپوزیشن کی 2 جماعتیں رہ گئی ہیں، اب نیب صرف ان کا احتساب کرے گی. یہ نیب کا قانون تو پرویز مشرف بنا گیا تھا، تو ہمیں نیب کو ختم کر دینا چاہیے تھا. جب تک نیب ہے آپ کو ملک نہیں چلے گا، پھر نیب کو ختم کریں. نیب جو ہے وہ اس کے باوجود کام نہ کرے تو پھر تبدیلی تو آنی چاہیے تھی. اور اب اگر نئے صاحب آئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس جو ہے وہ سست روی کو ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ معاملے کو آگے بڑھائیں. ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیوں نیب کو اسکریپ آف نہیں کر سکتے. ونس اگین پولیٹیکل عزائم، قوانین کو اپنی منشا کی کسوٹی پر رکھ کر بنانا، لاگو کرنے کا یہ فقط ایک ادنی سا پہلو ہے. معاملہ تو سیاست کی سالم حیت کے بگاڑ تک جاتا ہے. اسی طرح ہم نے
तहरीक इंसाफ के दौर में यही सवाल पूछा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दी है आप लोगों ने, क्या कहा तब सदर आरिफ अलवी ने, मुलाहिजा कीजिए। What are you doing with the ordinances, sir? Ordinance फैक्ट्री बना ली है, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस वजह से बनी है, मैं पार्लियामेंट से पूछ रहा हूँ, अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया। ये कानून नहीं क्यों नहीं पास कर रहे? ये मुल्क बगैर कानून के चलेगा? आप पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, ये कानून के बगैर चलेगा मुल्क? कानून बनाओ। Why don't you work? Why are they fighting it out all the time? They're throwing the kitchen sink at each other. ठक ऑर्डिनेंस देते हैं ना, इससे हमारी जमहूरियत की सेहत हमें पता लगती है कि कितनी अफसोसनाक कैफियत है पार्लियामेंट की। Do you agree? I am saying it. They should come make laws यार। अब ये ऑर्डिनेंसेस आए तो जल्दी से डेलिब्रेट करके इनको कानून बनाओ यार। शो टू द वर्ल्ड दैट यू आर देयर टू मेक लॉज। व्हाट आई एम सेइंग इज अगर कानून नहीं बनाएंगे तो मुल्क बंद कर दें क्या? पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कानून बनाए यार, बस में लड़ते रहते हैं। कानून बनाए, ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। Parliament was a sorry sight yesterday and it is indeed a sorry sight today as well. वही हालात हैं जो लड़ते थे तब के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, रात के अंधेरों में मिडनाइट ऑर्डिनेंसेस पास कर रहे हैं अपने सियासी हरीफ को जकड़ने के लिए। 5वीं तरमीम है ये नैब के ऑर्डिनेंस में, मगर सिर्फ और सिर्फ सियासी अज़ाइम है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अतर काज़मी होंगे और हमारे रिपोर्टर हुसैन अहमद होंगे जो हमें बताएंगे कि आज अदालत में क्यों कन्फ्यूजन है। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू यू इंडीड। फरमाए दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए तो चैलेंजेस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। आज 2 रुकनी बेंच ने भी उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी सीनियर लॉयर के कत्ल के केस में जो उनको नामजद किया गया है, और साथ ही आपने देखा तोशाखाना केस के अंदर एक टेम्पररी रिलीफ तो उनको मिली है, आयरॉनिकली अगेन एक उस बेंच से जिधर वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। 7 दिन बाद आपको कोई और मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है सेशन कोर्ट से, या मसला ही पड़ेगा? देखिए, अगर उनको उधर एक जगह से रिलीफ मिलती भी है जिस तरह आपने जिक्र की, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मुस्तकबिल करीब में मुझे कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो उनके ऊपर है। जो लॉ हमने देखा कि जो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम की गई, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कोई प्राइम एग्जाम्पल नहीं हो सकती कि कैसे आप पर्सन स्पेसिफिक एक लॉ को बनाएं, और जिस तरीके से वो बनाया गया उसमें जो तोहफों वगैरह का जिक्र डाला गया, तो हुकूमत की तो कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी न किसी मुकदमे में या तो पकड़ा जाए या उनको नाहल करार दिया जाए। तो यही मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको जो मिडनाइट ऑर्डिनेंस आपने देखी है सर, जो बड़े जबरदस्त तरीके से नेशनल असेंबली का सेशन भी प्रोक कर दिया, आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में फायदा भी उठा लिया, यकायक अपने तमाम असूलों पर फिर भी गए, पहले 90 दिन से 14 दिन किया, अब इसको 30 दिन कर दिया है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ चेयरमैन के अंदर जाने का वक्त आ गया है, ये फैसला कर लिया गया है जो इतनी फुर्तियां दिखाई दी जा रही हैं? देखिए, ये फैसला काफी अरसा पहले कर लिया गया था। ये फैसला इसलिए किया गया है कि ये मसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नहीं, ये 2 बड़ी सियासी जमातों की सियासत का मसला है। उनको पता है कि इंतखाबात के अंदर अगर हमने बेहतर परफॉर्मेंस करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि तहरीक इंसाफ जितनी कमजोर हो, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जितना सियासत से आउट होंगे उनका उतना सियासी फायदा है। यहां पे कोई इंसाफ दिलवाने के लिए या पाकिस्तानियों की लूटी हुई रकम दिलवाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया जा रहा। ये 2 सियासी जमातों का जो सियासी एजेंडा है, ये उसकी तकमील की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। बाकी नैब माजी में भी ये कुछ करता रहा, कोई नैब की तारीख आपने भी बताई। ये नहीं हम कह सकते कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इसके पहले ऐसे शख्स हैं जिनके साथ ये सलूक हो रहा है। माजी में भी इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। ऐसा ही है। हमारे साथ रिपोर्टर हुसैन अहमद चौधरी भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, फरमाइएगा कि आज अदालत में कंफ्यूजन क्या हुई? एकदम यकायक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ट्वीट भी कर दी और बहुत उनको लगा कि जबरदस्त हक में फैसला आ गया है। कंफ्यूजन क्या थी? जी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मौका दिया है। तोशाखाना केस का अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं तो ये 5 मई को चेयरमैन पीटीआई ने सेशन कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी और कहा था कि जो तोशाखाना केस है, इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त है, शिकायत है, वो काबिल समाअत नहीं है, लिहाजा इस पर पहले फैसला किया जाए। वो दरखास्त सेशन कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी और उन्हें 10 मई को फर्द जुर्म के लिए तलब किया था। मीनवाइल आपने देखा कि 9 मई का वाकया हो गया, जो चेयरमैन पीटीआई है वो अरेस्ट हो गए और 10 मई को वो नैब की कस्टडी में थे।
पुलिस लाइन में आपको याद होगा वहां पर समाअत हुई थी और तोशा खाना केस में उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। उसी केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था उनके वकला की जानिब से, और अगले ही रोज यानी 11 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सेशन कोर्ट में कार्रवाई थी उस पे हुक्म इम्तना जारी कर दिया था और वो कार्रवाई रोक दी थी और इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किया था। ये वही केस था। उसके बाद फैसला महफूज हुआ 23 जून को, और आज ये फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस की जानिब से जो सबसे बड़ी जो आज मुझ समेत दीगर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको कन्फ्यूजन हुई, वो कन्फ्यूजन ये हुई कि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी महफूज शुदा फैसला सुनाया जाता है तो उसमें जो अदालत है वो ऑपरेटिव पार्ट जो है वो आखिरी पैराग्राफ वो पूरा पढ़कर सुनाती है कि आया जो दरखास्त है वो मंजूर है या मुस्तरद है, अगर मंजूर है तो वो किस हद तक जुज़वी मंजूर है या फुल मंजूर है या जुज़वी तौर पर मुस्तरद है। तो आज इस तरह नहीं हुआ, बल्कि जो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे बैरिस्टर गौर, वो जैसे ही रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी जो दरखास्त थी जिस पर फैसला महफूज था, जिस पर आज फैसला सुनाया जाना था, वो मंजूर हो गई है, और लफ्ज अलाउड का लफ्ज जो है वो चीफ जस्टिस ने इस्तेमाल किया। उसके बाद जो बैरिस्टर गौर थे वो खुद इतने एक्साइटेड हुए, उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या हमारी दरखास्त जो सेशन कोर्ट के खिलाफ थी फैसले के, क्या वो मंजूर हो गई है? तो चीफ जस्टिस ने दोबारा उन्हें कहा कि आपकी दरखास्त मंजूर हो गई है। उसके बाद जो बैरिस्टर गौर थे वकील, वो बाहर आए और उन्होंने सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई को फोन कॉल पे लिया और फोन कॉल पे उन्होंने फौरन आगाह किया कि आपको बड़ा रिलीफ मिला है और जो चेयरमैन जो आपकी दरखास्त थी वो मंजूर हो गई है और जो केस था तोशा खाना वो नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। इसी तरह जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो भी बाहर आए, उन्होंने भी अपने ऑफिस को आगाह किया, और इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन का अमला था उन्होंने भी आकर इसी तरह अपने अपने ऑफिस को आगाह किया। जब अब देखिए ना तकनीकी बुनियादों पर तो अब 7 दिन का टाइम तो दे दिया और उनको कहा रीविजिट करें, अहम तरीन सवालात है जिनके जवाब नहीं ढूंढे गए, मगर जितनी फुर्ती सेशन कोर्ट में दिखाई गई, क्या ये उसी बेंच के सामने केस फिर से लगेगा और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? बिकॉज ये तो वन ऑफ द केसेस है जिसको एक लटकती तलवार कहा जाता था कि ना अहल होए तो होए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद जो तहरीरी ऑर्डर आया है उसमें उसके 2 पार्ट थे। एक पार्ट तो अभी भी है कि जो दरखास्त है वो मंजूर हो गई है, लेकिन दूसरा पार्ट ये था कि जो केस है वो खत्म नहीं हुआ बल्कि रिमांड बैक करके उसी जो फाजिल जज हैं उनके पास दोबारा भेज दिया गया है और उन्हें ये कहा गया है, हिदायत की गई है कि 7 रोज में दोबारा सुनकर फैसला किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद की दरखास्त दायर की गई थी वो अब कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। अब कल देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस जो है वो दीगर जो केसेज हैं वो चेयरमैन पीटीआई के खुद सुनते हैं या दूसरे बेंच को भिजवाते हैं। इसी तरह जो चेयरमैन पीटीआई ने सेशन कोर्ट में जो केस की समाअत के लिए जो अदालत तब्दीली की दरखास्त है वो भी अब कल हाई कोर्ट में मुकर्रर है। वो भी आप देखना होगा कि कल उस पर अदालत क्या ऑर्डर करती है या फिर वो दरखास्त किसी और बेंच को भेजी जाएगी। तमाम बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। मुझे अतर काजमी साहब बताइएगा, बड़ा हमारा अलमिया है, आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं कर रहे, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं कर रही। एक अजीब सा मंजर है। और आज एक बड़े संगीन मुकदमे में, कत्ल के मुकदमे में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के, उसमें भी 2 रुकनी बेंच ने जो इस्तदा है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की वो गिरफ्तारी मनसूख करने की इस्तदा और FIR दर्ज करने वाली वारंट मंसूख करने की वो भी रद्द कर दी। जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारे मसाइल हमने देखा कि जब से ये हुकूमत आई है इसका एक खास तरह का इनका मौकिफ है अदलिया के हवाले से। और ये जो बयानिया महर शुरू हुआ था ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शुरू यहां से हुआ था कि जी मखसूस बेंच, अब तो मखसूस बेंच वाली बात नहीं रही। अब तो जो भी अदालत इनके खिलाफ फैसला देती है ये अदालतों को तवातर से टारगेट कर रहे हैं कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वहां से इंसाफ मिल रहा है, वहां से इंसाफ मिल रहा है, बड़ा जल्दी इंसाफ मिल रहा है। तो वो एक बयानिया है इनका, इदारों के खिलाफ कॉन्टिन्यूस एक बयानिया है। वो क्यों है? इसलिए कि वो उनको पॉलिटिकली वो ये समझते हैं कि ये हमें सूट करता है। जहां तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ताल्लुक, मगर आप इन सब मुकदमों में से आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा मुकदमा सबसे खतरनाक साबित हो सकता है उनके लिए? दहशतगर्दी के मुकदमात, ये कत्ल का मुकदमा या तोशा खाना का?
دیکھیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا مقدمہ ہے جس کے اندر انہوں نے سزا دینی ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اگر یہ ان کو بھی پتا ہوتا کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے تو آدھی رات کو صادق سنجرانی کو جگا کے یہ آرڈیننس نہ پاس کروایا جاتا. 1 سال تک یہ پہلے مجھے اور آپ کو توشہ خانہ بتاتے رہے، آپ اچانک توشہ خانہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، یہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی. تو یہ ڈیلی کی بنیادوں پہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس چیز میں چیئرمین تحریک انصاف کو میدان سے آؤٹ کیا جائے، پر ابھی تک ان کے لیے بھی سچویشن کلیئر نہیں ہے. آلدو کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا، عید کے بعد وہ ہو جائے گا، پر یقین کیجئے کہ ابھی تک بھی چیزیں حتمی مراحل میں نہیں ہیں. مگر کاظمی صاحب اس سب کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، بھرپور طریقوں سے سارے راستے ایکسپلور کیے جا رہے ہیں اور ہائی سپیڈ کے اوپر. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ یقینی طور پہ اگست میں یا ستمبر میں آ جائیں گے واپس؟ دیکھیں ان کی جماعت تو بار بار یہ کہہ رہی ہے. جاوید لطیف صاحب آج جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی فرمایا کہ میاں صاحب جلدی آئیں گے، پہلے بھی وہ یہ کہتے رہے. لیکن میں ذاتی طور پہ میری جو رائے ہے، کچھ تھوڑی سی انفارمیشن پر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ سپتمبر کے آخر سے پہلے میاں صاحب آئیں گے، اس لیے کہ جاتے جاتے میاں صاحب کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. میاں صاحب کو اس وقت لیگل مسائل ہیں، اس حد تک ان کو لیگل مسائل ہیں کہ ان کے بھائی کو عمران خان کے وزیر قانون کو اپنی قانونی ٹیم میں شامل کرنا پڑا، فروخ نسیم صاحب کو. تو یہ ان کا اصل اس مسئلہ اس وقت قانونی مسئلہ ہے، اور وہ تبھی ان کا حل ہوگا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپتمبر کے بعد شاید اس میں کوئی آسانی پیدا ہو. مگر سر ادھر تو بہرحال مارچ میں الیکشن کی بات جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، تیاریاں تو ابھی دکھ رہی ہیں آپ کو، مگر مارچ کے اندر جتنی ہمیں بات سنائی دے رہی ہے وہ مارچ کے اندر وثوق سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہو جائے گا. جی یہ کہا جا رہا ہے، 90 روز کا بھی کہا جا رہا ہے، اور حکومتی شخصیات یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اسمبلی ایک دن بھی پہلے ٹوٹی تو ہم 90 روز میں پھر انتخابات کروائیں گے، کیونکہ ایک دن بھی اگر آپ پہلے توڑ دیں تو 90 روز کی لمٹ ہوتی ہے. لیکن یہی 90 روز جو صوبوں کے اندر تھے وہاں پہ ایسا نہیں ہوا. لیکن حکومتی شخصیات آپ کو حتمی ڈیٹ نہیں دے رہے. آج بھی میری ایک بڑی امپورٹنٹ حکومتی شخصیت سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزادانہ فیصلہ کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے 2 صوبوں کے اندر ڈیٹ اکتوبر میں دے دی، مئی سے اٹھا کے اکتوبر میں وہ چلے گئے، تو پھر عین ممکن ہے کہ آپ اکتوبر نومبر سے جا کے مارچ کی طرف چلے جائیں اور مارچ اپریل میں کہیں الیکشنز ہوں. اور اس کے اندر اگر آپ کو ایک اشورٹی ہے یا ایک بات آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کیمپیننگ نہیں کر رہے ہوں گے، مگر بلے کا نشان ہوگا بیلٹ پہ یا نہیں؟ دیکھیں ایک چیز جو میں حتمی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ جو چیئرمین تحریک انصاف کا ووٹ ہے وہ ان کو کبھی نہیں پڑے گا. یہ زمین آسمان ایک کر لیں، اگر بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا تو ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا. اسی وجہ سے ابھی تک یہ چیزوں کو ڈیلے کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے 2 صوبوں کے اندر بھی انتخابات ڈیلے ہوئے. اب چیئرمین تحریک انصاف نے جو کمپین کرنی تھی وہ کر چکے ہیں، جو انہوں نے ذہن سازی چیئرمین کے بغیر بلے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر بلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو لگتا ہے پھر بھی اتنا ہی بھرپور ری ایکشن یا حمایت آئے گی؟ جی نہیں، دیکھیں بلہ لینے کے لیے بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف بلہ ہمارے حوالے کر دیں، لیکن اس پہ وہ خود بھی ریلکٹنٹ ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کوئی حتمی نام نہیں لے رہے کہ جناب میرے بعد یہ چیز یا یہ شخصیت جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کو یقیناً نقصان ہوگا، لیکن بلہ اگر بیلٹ پیپر پہ ہوا ہے کسی نہ کسی شکل میں تو پھر ان دونوں جو جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی سیاسی طور پہ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اطہر کاظمی موجود تھے. ناظرین یہ تو فیکٹ ہے کہ 31 ماہ 135 ہفتوں 944 دنوں سے عدالت سے مفرور قرار دیے جانے والے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے حکومت نے ہنگامی اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں. پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت میاں نواز شریف کی وطن واپسی میں حائل سیاسی اور قانونی رکاوٹوں کو نہ صرف یا کے بعد دیگرے دور کرنے کے لیے متحرک ہو چکی ہے، بلکہ ہر وہ کام کر رہی ہے کہ جس پر ماضی میں وہ نہ صرف تنقید کرتی تھی بلکہ اسے کسی سوچے سمجھے پلان اور منصوبے کا حصہ قرار دیتی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کی واپسی میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دے رکھی ہے. اسی قانونی ٹیم کے سربراہ وفاقی وزیر قانون ہیں. دیگر معاونین میں عطا اللہ تاڑ ہیں، عرفان قادر ہیں، امجد پرویز ہیں اور دیگر قانونی مشیروں اور وکلاء کو شامل کیا گیا ہے. یہ قانونی ٹیم میاں نواز شریف کی عدالتوں میں جاری مقدمات کی تیز رفتار پیروی کو یقینی بنائے گی اور مسلم لیگ نون کے قائد کی نااہلی اور مقدمات کے خاتمے کے لیے اس ٹیم نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے. اسی سلسلے میں لندن کے بعد گزشتہ دنوں دبئی میں بھی مسلم
مسلم لیگ نون کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے. اس اجلاس میں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے ایک بار پھر غور و خوض کیا گیا ہے. پارٹی رہنماؤں نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ستمبر کے آخری ہفتے میں یقینی طور پر پاکستان تشریف لے آئیں. لیکن آج اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ 14 اگست کو بھی ممکن ہے کہ میاں صاحب پاکستان میں ہوں. مگر اس سے پہلے لندن میں بھی لیگی رہنماؤں نے میاں صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ الیکشن سے چند ہفتے قبل ہی پاکستان تشریف لے آئیں, لاہور لینڈ کریں. ان کے استقبال کے لیے ملین بھر لوگوں کو متحرک کیا جائے گا اور فقید المثال استقبال کیا جائے گا. اس بار شہباز شریف کی بجائے مریم نواز اس جلوس کو لیڈ کریں گی جو نواز شریف کا لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کرے گا, کیونکہ پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو شہباز شریف صاحب لاہور کی گلیوں میں کہیں کھو سے گئے تھے. نواز شریف کی واپسی میں پہلی رکاوٹ دور کرنے کے لیے وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کی میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات ہوئی. ملاقات میں میاں نواز شریف کو وطن واپسی اور تاحیات نااہلی ختم کرنے, دیگر سزاؤں کے خلاف اپیلوں سے متعلق ان کو تفصیلی بریفنگ دی گئی. ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کر دیا گیا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ میں حائل تمام قانونی رکاوٹوں کو دور کر دیا گیا ہے اور نواز شریف وطن واپس آ کر انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے. بٹ تھنگز آر ناٹ ایز سمپل, کیونکہ فیوجیٹو فرام لا قرار دیے جانے والے نواز شریف کو وطن واپس آنے میں اور پارلیمانی سیاست میں شرکت کے لیے کئی دریا پار کرنے. ابھی عدالت عظمیٰ کی جانب سے تاحیات نااہلی اور العزیزیہ کرپشن ریفرنس میں احتساب عدالت کی سزا میاں نواز شریف کے راستے میں حائل سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں. احتساب عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی واپسی تک زیر التوا ہیں. 6 جولائی 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ کرپشن ریفرنس میں میاں نواز شریف صاحب کو 10 سال قید 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی, جبکہ مریم نواز کو 7 سال قید اور 20 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانے اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. یہ ریفرنس اس وقت سامنے آیا تھا ناظرین کہ جب 20 اپریل 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیناما لیکس کیس کے فیصلے میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مزید تحقیقات کے لیے FIA کے اعلی افسران پر مشتمل ایک 6 رکنی JIT بنانے کا حکم دیا تھا. اور اس کے بعد نیب نے میاں نواز شریف کے خلاف 3 مختلف ریفرنسز بنائے تھے کہ جن میں ایون فیلڈ ریفرنس جو لندن میں پراپرٹیز سے متعلق ہے, العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس شامل ہیں. 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ اسٹیل مل کرپشن ریفرنس میں میاں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی. تاہم فلیگ شپ ریفرنس میں ان کو احتساب عدالت نے بری کر دیا ہے. ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف میاں نواز شریف اور مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی. ستمبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی ایون فیلڈ کرپشن ریفرنس میں سزائیں معطل کر دی تھیں. اور اسی طرح 29 اکتوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی میاں نواز شریف کو العزیزیہ کرپشن ریفرنس میں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا. اور اس ضمانت ملنے کے 1 ماہ بعد 19 نومبر 2019 کو میاں صاحب علاج کے غرض سے لندن روانہ ہو گئے. اور 24 جون 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کرپشن ریفرنس میں اپیلوں پر مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے ان کا حق سماعت ختم کر دیا اور انہیں فیوجیٹو فرام لا یعنی کہ بھگوڑا قرار دے دیا. 29 ستمبر 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس کے اپنے مختصر فیصلے میں مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کو باعزت بری کر دیا. عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا تھا کہ نیب کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے اور مریم پبلک آفس ہولڈر نہیں, سو ان پر اثاثوں کا کیس ہی نہیں بنتا. مریم نواز کی ایون فیلڈ میں بریت کے بعد قانونی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ اس فیصلے سے میاں نواز شریف کو بھی فائدہ ہوگا, لیکن بہرحال ان کی کنوکشنز اپنی جگہ اسٹینڈنگ ہے. پروٹیکٹیو بیل ان کو لینا ضروری ہے یا کسی گھر کو سب جیل قرار دے دیا جائے, ادروائز لینڈ کرتے ہی ان کو اریسٹ کیا جائے گا. That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.